شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم عطا فرمانے والا ہے۔ کلمہ طیبہ کے معنی۔ برادران اسلام، آپ کو معلوم ہے کہ انسان دائرۂ اسلام میں ایک کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، اور وہ کلمہ بھی کچھ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف چند الفاظ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا، پہلے ناپاک تھا، اب پاک ہو گیا، پہلے خدا کے غضب کا مستحق تھا، اب اس کا پیارا ہو گیا، پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں رہتی، اسی کلمہ کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جو اس کلمہ کے پڑھنے والا ہوتا ہے وہ ایک امت ہوتا ہے، اور جو اس سے انکار کرتا ہے وہ دوسری امت ہو جاتا ہے۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہو اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہو تو گویا باپ باپ نہ رہا اور بیٹا بیٹا نہ رہا۔ باپ کے جائیداد سے اس بیٹے کو وارثانہ نہ ملے گا، ماں اور بہنیں تک اس سے پردہ کرنے لگے گی۔ غیر شخص اگر کلمہ پڑھنے والا ہو اور اس گھر کی بیٹی بیاہتا ہو تو وہ اور اس کی اولاد تو اس گھر سے وارثہ پائیں گے، مگر یہ اپنی سلب کا بیٹا صرف اس وجہ سے کہ کلمہ کو نہیں مانتا غیروں کا غیر بن جائے گا۔ گویا یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کلمہ کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے سے بھی اس کا مقابلے میں کچھ نہیں۔ اتنا بڑا فرق کیوں؟ اب ذرا اس بات پر غور کرو کہ یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمہ میں کیا ہے؟ صرف چند حرف ہی تو ہیں، لام، الف، واو، ہا، میم، سین اور ایسے ہی دو چار حرف ہیں، اور ان حرفوں کو ملا کر اگر منہ سے نکال دیا تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کایا پلٹ جائے؟ آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، تم ذرا سمجھ کر کام لوگے تو تمہاری عقل خود ہی گواہی دے گی کہ فقط منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند حرف بول دینے کو اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی ہے۔ بت پرست مشرق تو ضرور سمجھتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے گا، زمین شق ہو جائے گی اور چشمے ابلنے لگیں گے، چاہے منتر کا معنی کی کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارے تاثیر بس حرفوں میں ہوتی ہے۔ وہ زبان سے نکلے اور طلسمات کے دروازے کھل گئے، مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اصل چیز معنی ہے۔ الفاظ کا تاثر معنی سے ہے۔ معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اترے اور ان کے زور سے تمہارے خیالات، تمہارے اخلاق اور تمہارے اعمال نہ بدلے تو نرے الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔ اس بات کو میں ایک موٹی سی مثال سے تمہیں سمجھاؤں۔ فرض کرو کہ تمہیں سردی لگتی ہے، اگر تم زبان سے روئی لحاف پکارنا شروع کر دو تو سردی لگنا بند ہو جائے گی، چاہے تم رات بھر 1,00,000 تسبیح روئی لحاف کی پڑھ ڈالو۔ ہاں، اگر لحاف میں روئی بھروا کر اوڑھ لو تو سردی لگنی بند ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ تمہیں پیاس لگ رہی ہو، اگر تم صرف صبح سے شام تک پانی پانی پکارتے رہو تو پیاس نہ بجھے گی۔ ہاں، پانی کا ایک گھونٹ لے کر پی لوگے تو کلیجے کی ساری آگ فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ تم کو نزلہ بخار ہو جاتا ہے، اس حال میں اگر بنفشہ گو زبان کی تسبیحات تم پڑھنی شروع کر دو گے تو نزلہ بخار میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ ان دوائیوں کا جوشندہ بنا کر پی لو گے تو نزلہ بخار خود بھاگ جائے گا۔ بس یہی حال کلمہ طیبہ کا بھی ہے۔ فقط 6-7 لفظ بول دینے کا اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے، ناپاک سے پاک ہو جائے، مردود سے محبوب ہو جائے، دوزخ سے جنتی بن جائے۔ یہ فرق صرف اس طرح ہوگا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب سمجھو اور وہ مطلب تمہارے دل میں اتر جائے، پھر مطلب کو جان بوجھ کر جب تم ان الفاظ کو زبان سے نکالو تو تمہیں اچھی طرح یہ احساس ہو کہ اپنے خدا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہو، اور اس اقرار سے تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہوئے جب تم نے اقرار کر لیا
تو اس کے بعد تمہارے خیالات پر اور تمہاری ساری زندگی پر اس کلمہ کا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ پھر تم اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہیں دینی چاہیے کہ اس کلمہ کے خلاف ہو۔ پھر تم کو ہمیشہ اس کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمہ کے خلاف ہو وہ جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے۔ پھر زندگی کے سارے معاملات میں کلمہ تمہارے حاکم ہو جانی چاہیے۔ اس کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد تم کافروں کی طرح آزاد نہیں رہے کہ جو چاہو کرو، بلکہ اب تم اس کلمہ کے پابند ہو۔ جو وہ کہے اس کو کرنا پڑے گا اور جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی تم سے کیا۔ کلمہ کا مطلب ہے۔ آؤ اب میں تمہیں بتاؤں کہ کلمہ کا مطلب کیا ہے اور اس کو پڑھ کر آدمی کس چیز کا اقرار کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتے ہی آدمی کس چیز کا پابند ہو جاتا ہے۔ کلمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ میں اللہ کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی خدا کے ہے۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، خالق ہو، پالنے اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہو اور اس کے مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جو تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ دنیا نہ تو بے خدا کی بنی ہوئی ہے اور نہ ایسا ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہیں، بلکہ دراصل اس کا خدا ہے اور وہ خدا ایک ہی ہے اور اس ایک ذات کے سوا خدائی کسی کی نہیں ہے۔ دوسری بات جس کو تم نے کلمہ پڑھتے ہی اقرار کیا ہے کہ وہی ایک خدا تمہارے اور سارے جہاں کا مالک ہے، تم اور تمہاری ہر چیز اور دنیا کی ہر شے اس کی ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، موت اور زندہ اس کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے، جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہ ہے اور اس کو چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اس سے، مانگنا چاہیے تو اس سے، سر جھکانا چاہیے تو اس کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اس کی، اور اس کے سوا ہم کسی کے بندے اور غلام نہیں ہیں اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں۔ ہماری اصلی فرض یہ ہے کہ اسی کو حاکم مانے اور اسی کی قانون کی پیروی کرے۔ اللہ سے عہد و پیمان، یہ عہد و پیمان ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی تم اپنے خدا سے کرتے ہو اور ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہو۔ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے زبان، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارے رونگٹا اور زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے تم نے جھوٹا اقرار کیا تمہارے خلاف خدا کی عدالت میں گواہی دے گا، اور تم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑے ہوگے کہ ایک بھی گواہ تم کو صفائی پیش کرنے والا نہ ملے گا۔ کوئی وکیل یا بیرسٹر وہاں تمہاری طرف سے پیروی کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ خود وکیل صاحب اور بیرسٹر صاحب جو دنیا کی عدالتوں میں قانون کی الٹ پھیر کرتے پھرتے تھے، یہ بھی وہاں تمہاری ہی ساتھ بے بسی کے عالم میں کھڑے ہوں گے۔ وہ عدالت ایسی نہیں ہے جہاں تم جھوٹی گواہی، جعلی دستاویز پیش کر کے اور غلط پیروی کر کے بچ جاؤ گے۔ دنیا کے پولیس سے تم اپنا جرم چھپا سکتے ہو، خدا کے پولیس سے نہیں چھپا سکتے۔ دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، خدا کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں۔ دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا کے گواہ بالکل سچے ہیں۔ دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں، خدا ایسا حاکم نہیں کہ بے انصافی کرے۔ پھر خدا جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ کرنا بہت بڑی بیوقوفی، سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ جب اقرار کرتے ہو تو خوب سوچ سمجھ کر کرو اور اس کو پورا کرو، ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ زبانی ہی اقرار کر لو، کیونکہ خالی کھلی زبانی اقرار محض بیکار۔ رسول کی رہنمائی کا اقرار۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم محمد رسول اللہ کہتے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہے جن کے ذریعہ سے خدا نے اپنے قانون تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کا احکام کیا ہے
ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور کس کی خلاف ورزی کرنے سے وہ ہم کو سزا دے گا، یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مقرر کیا اور آپ کے ذریعہ سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی، اور آپ نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اسی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پس جب تم نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تم اسی کی پیروی کرو گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر لعنت بھیجو گے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لایا ہوا قانون حق ہے اور اسی کی تم پیروی کرو گے۔ اسی اقرار کے بدولت تو تم مسلمان کے بھائی بنے، اسی کے بدولت تم نے باپ سے وارث پایا، اسی کے بدولت ایک مسلمان عورت سے تمہارا نکاح ہوا، اور اسی کے بدولت تمہارے اولاد تمہارے جائز اولاد بنی، اور اسی کے بدولت تمہیں یہ حق ملا کہ تمام مسلمان تمہاری مددگار بنے، تمہیں زکوٰۃ دے، تمہاری جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے، اور ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا، اور اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی جانتے ہو اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہیں آتی ہو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کی پولیس، فوج، عدالت اور جیل موجود ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے، ایسے شخص کی متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ محمد رسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرتا ہے، اپنے خدا کو، سارے دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ اقرار کی ذمہ داریاں۔ بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے تمہارے سامنے کلمہ طیبہ کا معنی بیان کیا ہے، اور اب اس سلسلے میں ایک اور پہلو کی طرف تم کو توجہ دلاتا ہوں۔ تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہارا اور ہر چیزوں کا مالک ہے، اور اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں ہے، خدا کے ملک ہے، تمہاری ہاتھ تمہارے نہیں، تمہارے آنکھ اور تمہارے کان اور تمہارے جسم کا کوئی عضو تمہارے اپنے نہیں، یہ زمینیں جن پر تم جیتے ہو، یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال و اسباب جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز تمہاری نہیں، ہر چیز خدا کے ملک ہے اور خدا کی طرف سے عطیہ کے طور پر تمہیں ملی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے، اور فلاں چیز میری ہے اور فلاں چیز میری ہے، دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنا قرار دینا بالکل ایک لغو بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے، تو اس سے دو بات خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی، تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح تمہیں ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کے مرضی کے خلاف اس سے کام لیتے ہو تو دھوکے بازی کرتے ہو۔ تم اپنے ان ہاتھوں پاؤں کو بھی اس کے پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے، تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے، تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، تمہیں ان زمینوں اور ان جائیدادوں میں بھی مالک کے منصب کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں جن کو تم اپنا کہتے ہو، تمہارے اولاد جن کو تم اپنے کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تمہارے ہیں کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہے، لہذا تم
کو ان سے بھی اپنے خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاصب ہوگی۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بےمان ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنے سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لو گے تو وہی بےمانی کا الزام تم پر بھی آئے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام لینے میں کوئی نقصان ہو تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال و جائیداد برباد ہوتے ہیں تو ہوا کرے، تمہیں کیوں غم ہے؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہے تو اس کا حق ہے۔ ہاں، اگر مالک کی مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ تم مجرم ہوگے، کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے خراب کیا۔ تم خود اپنی جان کے مختار نہیں ہو بلکہ مرضی کے مطابق جان دو گے تو مالک کا حق ادا کر دو گے، اس کے خلاف کام کرنے میں جان دو گے تو یہ بےمانی ہو۔ اسلام لانا خدا پر احسان نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مالک نے جو چیز تمہیں دی ہے اس کو اگر تم مالک ہی کے کام میں صرف کرتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے، نہ مالک پر احسان ہے نہ کسی اور پر۔ تم نے اگر اس کی راہ میں کچھ دیا، کچھ خدمت کی یا جان دے دی، یہ تمہارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، تب بھی کوئی احسان کسی پر نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ جو کام تم نے کیا وہ بس اتنا ہی تو تھا کہ مالک کے حق جو تم پر تھے وہ تم نے ادا کر دیا۔ یہ کون سی ایسی بات ہے جس سے کوئی پھولو اور فخر کرے، یہ چاہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے جس پر اس کی بڑائی تسلیم کی جائے؟ یاد رکھو، یہ سچا مسلمان مالک کی راہ میں کچھ صرف کرنے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد پھولتا نہیں ہے بلکہ خاکساری اختیار کرتا ہے، فخر کرنے کا کار خیر کو برباد کر دیتا ہے۔ تعریف کی خواہش جس نے کی اور اس کے خاطر کوئی کار خیر کیا وہ خدا کے ہاں کسی اجر کا مستحق نہ رہا، کیونکہ اس نے تو اپنے کام کے معاوضے دنیا ہی میں مانگا اور یہی اس کو مل بھی گیا۔ اللہ کا احسان اور ہمارے رویے۔ بھائیو، اپنے مالک کے احسان دیکھو کہ اپنی چیز تم سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے تم سے خرید لی اور اس کے معاوضے میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! اس شان جود دو کرم کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ التوبہ آیت نمبر 111، اللہ نے ایمانداروں سے ان کے جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ تو مالک کا برتاؤ تمہارے ساتھ ہے۔ اب ذرا اپنا برتاؤ بھی دیکھو۔ جو چیزیں مالک نے تم کو دی تھی اور جس کو مالک نے پھر تم سے معاوضے دے کر خرید بھی لیا، اس کو غیروں کے ہاتھ بیچتے ہو، نہایت ذلیل و معاوضے لے کر بیچتے ہو۔ وہ مالک کی مرضی کے خلاف تم سے کام لیتا ہے اور تم یہ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہو کہ گویا وہ رازق وہ ہے۔ تم اپنے دماغ بیچتے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں بیچ دیتے ہو، اپنے جسم کی طاقت بیچتے ہو اور وہ سب کچھ بیچتے ہو جس کو خدا کی باغی خریدنا چاہتی ہے۔ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیچی ہوئی چیز کو بیچنا قانونی اور بد اخلاقی جرم ہے۔ دنیا میں اس پر دغابازی اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟